أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ حمد و ثنا، تعریف و ستائش، عظمت و بزرگی اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس و مقدس کے لیے درود و سلام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے جس مالک نے بر وقت اپنے گھر میں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میری دعا ہے اللہ ہمارا آنا، سننا، سنانا اور عمل کرنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز کر ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ محترم بزرگوں اور ساتھیوں، دین اسلام نے اور شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کے لیے جن فرائض کا ذکر کیا ہے ان پر عمل کرنے سے انسان کی فطرت میں حسن اور حیا پیدا ہوتی ہے۔ اسلام کا کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے جو انسان کی فطرت کے خلاف ہو۔ اسلام کا کوئی بھی ایسا عمل نہیں جو انسان کی فطرت کے خلاف ہو۔ اس کے برعکس انسان بہت سارے ایسے کام سر انجام دیتے ہیں جو انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ انہی خلاف فطرت امور میں سے ایک امر ہے داڑھی منڈوانا۔ داڑھی اسلام میں فرض ہے، اور یہ فرض صرف علماء، قراء، حفاظ یا وہ لوگ جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہے ان کے لیے نہیں، بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء مبعوث فرمائے ہیں ہر نبی کے چہرہ مبارک پر داڑھی موجود تھی، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں قسمیں اٹھا کر، ایک آدھ قسم نہیں بلکہ متعدد قسمیں اٹھا کر فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسان کو سب سے اچھا بنایا، سب سے خوبصورت بنایا ہے۔ اور مرد کی خوبصورتی میں اللہ رب العزت نے یہ ایک داڑھی بھی رکھی ہے، یعنی جو شخص اپنے چہرے پر اللہ کی یہ پیدا کردہ داڑھی نہیں رکھتا، اسے اللہ کی اس بات پر یقین نہیں ہے کہ میں نے سب سے اچھا بنایا انسان۔ اسی طرح
اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اپنے چہروں کو فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اس دین یعنی دین اسلام کے لیے سیدھا رکھو، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق کو بدلا نہ کرو، ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، یہی سچا اور پکا پختہ دین ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی حجت البالغہ میں لکھتے ہیں کہ داڑھی بڑھوانا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک الدین القیم لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق کو نہیں بدلنا، اور داڑھی بڑھوانا اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے۔ یہ حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا رنگ ہے جو انسان پر اللہ رب العزت نے چڑھایا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، فرمایا یہ اللہ کا رنگ ہے، اور اللہ کے رنگ سے زیادہ خوبصورت، زیادہ اچھا، حسین و جمیل رنگ اور کس کا ہو سکتا ہے؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، سب سے اچھا اور خوبصورت رنگ اللہ کا، اللہ کے رنگ کے علاوہ کسی اور کا رنگ کوئی خوبصورت ہو سکتا ہے بھلا؟ میں نے بات کی تھی کہ داڑھی رکھنا آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کی سنت ہے۔ اس کی ایک دلیل قرآن مجید میں سے، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور قوم کی نگرانی کا حکم اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو دے کر گئے۔ جب واپس آئے دیکھا قوم تو شرک میں مبتلا ہے، اپنے بھائی کو پکڑ لیا، قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم، اپنے بھائی کی داڑھی یعنی اللہ کے نبی ہارون علیہ السلام کی داڑھی بھی پکڑ لی اور سر کے بال بھی پکڑ لیے۔ ہارون علیہ السلام نے اپنے بھائی سے عرض کی، قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، اے میرے ماں جائے بھائی، میری داڑھی اور میرے سر کے بال نہ پکڑو۔ یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، اگر یہ حسن میں کمی کرنے والی چیز ہوتی تو انبیاء کے چہروں پر کمی نہ ہوتی، اگر یہ داڑھی خوبصورتی میں کمی واقع کرتی تو کائنات کی سب سے عظیم اور سب سے خوبصورت ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے چہرے پر کبھی بھی داڑھی نہ ہوتی۔ یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، اے میرے بھائی موسیٰ، میری داڑھی اور میرے سر کے بال چھوڑ دو۔ معلوم ہوا انبیاء کی بھی سنت ہے، یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ہر نبی کے چہرے پر داڑھی تھی۔ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی 604 نمبر حدیث ہے، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 کام امور فطرت میں سے ہیں، 10 کام امور فطرت میں سے ہیں، قص الشارب و اعفاء اللحیۃ، مونچھیں کاٹنا اور داڑھی کو بڑھانا، ان 10 امور فطرت میں سے 2 یہ بھی ہیں۔
یہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مسلم حدیث نمبر 604۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جر الشوارب و ارخ اللحا خالف المجوس، فرمایا مونچھیں کاٹا کرو، داڑھی کو بڑھاؤ، خالف المجوس، مجوسیوں کی جو آگ کو خدا مانتے ہیں ان کی مخالفت کرو۔ یہ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم حدیث نمبر 260۔ مجوسیوں کی، آگ کی پوجا کرنے والے، آگ کو خدا ماننے والے، ان کی مخالفت کرو۔ ایک دوسری روایت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر بن خطاب فقیر صحابی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کیا کرو۔ پچھلی حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں تھا خالف المجوس، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ اس روایت میں فرمایا خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو۔ وفر اللحا واحو الشوارب، مونچھیں کٹاؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ مشرکین کی مخالفت میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ معلوم ہوا بڑی بڑی مونچھیں رکھنا اور داڑھی کو کٹوانا، داڑھی کو منڈوانا یہ مسلمانوں کا عمل نہیں، یہ مجوسیوں اور مشرکوں کا طریقہ ہے۔ اور اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم سارے یہاں توحید پرست بیٹھے ہیں، ہم میں سے نہ کوئی مجوسی ہے نہ کوئی مشرک ہے۔ فرمایا مجوسیوں کی بھی مخالفت کرنی ہے، مشرکین کی بھی مخالفت کرنی ہے۔ وہ مونچھیں بڑی رکھتے ہیں، تم نے داڑھی بڑی رکھنی ہے، وہ داڑھی کٹواتے ہیں، تم نے مونچھیں کتروانی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح بخاری کی 5892 نمبر حدیث ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یأخذ شاربہ فلیس منا، جو مونچھیں نہیں کٹواتا، بڑی بڑی مونچھیں رکھتا ہے، فلیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، دین اسلام کے ساتھ فلیس منا، کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں یہ مشرکین اور مجوسیوں کا وتیرہ ہے، ان کا عمل ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، نبی علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کر کسریٰ کی طرف دعوتی خط دے کر بھیجا۔ جب نبی علیہ السلام امراء کو، سلاطین کو دین کی دعوت دینا لگے تو عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو دعوتی خط دے کر کسریٰ کے پاس بھیجا۔ جس طرح آج امریکہ سپر پاور ہے، ہم کہتے ہیں سپر پاور ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور سپر پاور نہیں ہے۔ یہ دنیا کی بات کر رہا ہوں، دنیا کہتی ہے امریکہ سپر پاور ہے۔ اسی طرح اس وقت کیسر و کسریٰ یہ دو حکمران بڑے طاقتور حکمران تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دعوتی خط دے کر عبداللہ بن حذافہ کو کسریٰ کی طرف بھیجا۔ جب نبی علیہ السلام کا خط کسریٰ کے سامنے پیش کیا عبداللہ بن حذافہ نے رضی اللہ عنہ، تو اس بدبخت نے تکبر میں آ کر آپ کا خط پھاڑ دیا اور اپنے ایک گورنر کو حکم دیا بازام کو کہ یہ جو محمد نام کا شخص ہے جس نے مجھے خط لکھا ہے، مجھے اپنے دین کی طرف بلاتا ہے،
اسے بیڑیوں میں جکڑ کر قید کر کے میرے سامنے پیش کرو معاذ اللہ۔ بالعام نے 2 شخص بھیجے نبی علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے۔ جب وہ نبی علیہ السلام کے سامنے آئے، تاریخ طبری میں لکھا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَيْحَكَ مَنْ أَمَرَكَ بِهَذَا۔ پہلے دیکھا کہ ان کی داڑیاں کٹی ہوئی ہیں، مونچھیں بڑی بڑی ہیں اور داڑیاں انہوں نے بڑھوائی ہوئی ہیں۔ فرمایا وَيْحَكَ مَنْ أَمَرَكَ بِهَذَا، اور تمہارے لیے ہلاکت ہو، تم تباہ و برباد ہو جاؤ، تمہیں اس کام کا کس نے حکم دیا؟ یہ بڑی بڑی مونچھیں رکھنے کا اور داڑیاں بڑھوانے کا حکم تمہیں کس نے دیا؟ وہ 2 جو بازام نے بھیجے تھے کہنے لگے امرنی بہ کسریٰ، ہمیں اس کا حکم کسریٰ نے دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لیکن میرے رب نے مجھے حکم دیا۔ تاریخ طبری میں لکھا ہے۔ اسی طرح امالی اس میں بھی لکھا ہے میرے رب نے مجھے تمہاری مخالفت کا حکم دیا ہے، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے داڑھی بڑھانے کا، مونچھیں کتروانے کا۔ تمہیں کسریٰ نے حکم دیا داڑھی کٹوانے، مونچھیں بڑھانے کا، لیکن مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں داڑھی بڑھاؤں اور مونچھیں کترواؤں۔ جو کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نام بھی رکھو تو کوئی بات نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ پھیرا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر سنت بھی مان لیں، فرض نہ بھی مانیں، واجب داڑھی کو نہ بھی کہیں، سنت بھی مان لیں، فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ پھیرا، اعراض کیا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، ہمیں اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ ہم نے دین کو اتنا آسان سمجھ لیا، جو مرضی کرتے جاؤ، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری ایک سنت سے اعراض کیا، منہ پھیر لیا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تاریخ طبری میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لکھا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5885، سیدنا عبداللہ بن عباس مفسر قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال۔ لعن رسول اللہ، اللہ کے نبی نے ان مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر بھی لعنت کی ہے جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں۔ کبھی کسی عورت کو دیکھا ہو اس کے چہرے پر داڑھی آئی ہو؟ یہ حسن اللہ نے صرف مردوں کو دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء، اللہ نے ان اور مردوں پر لعنت، اللہ کے رسول نے ان مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا مردوں کو، کبھی اس پر انشاءاللہ مفصل بات کریں گے، آج یہ ایک حدیث سمجھ لیں۔ حکم تھا مردوں کو کہ اپنی چادریں شلواریں ٹخنوں سے اوپر رکھنی ہیں، عورتوں کو حکم تھا ٹخنوں سے نیچے رکھنی ہیں۔ آج ٹخنوں سے اوپر عورتوں کی اور ٹخنوں سے نیچے مردوں کی، بالکل الٹ کام ہو گیا۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنتیں لے کر
زندگی میں سکون حاصل کرنے کی خواہش رکھیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمارے رزق میں برکت بھی ہو اور ہمارے اوپر اللہ کے رسول کی لعنتیں بھی برسیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ ایسا فرمان ہے کہ اس کے صحیح ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ کے قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری ہے۔ حدیث نمبر 5885۔ ہماری زندگی میں سکون بھی ہو اور اللہ کے رسول کی لعنت بھی برسے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر سکون ہے تو پھر اللہ کے رسول کی لعنت سے بچنا ہے، سکون چاہتے ہیں، اور اللہ کے رسول کی لعنت برس رہی ہے پھر سکون نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام صرف انسانوں کی نہیں، فرشتوں کی بھی داڑھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے، اور وحی لانے کی کیفیات مختلف تھی، کبھی کسی طرح وحی لے کر آتے۔ ان کیفیات میں سے ایک کیفیت تھی کہ آپ انسانی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، اور جب نبی علیہ السلام کے پاس آتے سیدنا دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں آتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے جبریل کو سب سے زیادہ مشابہ دحیہ کلبی کے دیکھا، اور سیدنا دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ ایسے صحابی تھے جن کے چہرے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ تھی۔ اگر جبریل چاہتے، اگر اللہ رب العزت چاہتے تو جبریل کو کسی بچے کی شکل میں بھیج دیتے، کسی ایسے جوان کی شکل میں بھیج دیتے جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی، کسی عورت کی شکل میں بھیج دیتے، لیکن اللہ کو یہ پسند تھا کہ جبریل انسانی شکل میں میرے نبی کے پاس وحی لے کر جائے تو کسی ایسے چہرے سے جائے جس چہرے پر داڑھی ہے، اور وہ چہرہ تھا سیدنا دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کا۔ اندازہ کریں یہ اللہ رب العزت کو کتنی پسند ہوگی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قحط سالی ہو گئی۔ ایک شخص آیا، آپ منبر پر تشریف فرما دے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک شخص آ کر نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو گیا، عرض کی، اللہ کے نبی بارش کے لیے دعا کریں، قحط سالی ہے، ہمارے جانور بھی بھوکے مار رہے ہیں۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ ہی بارش کے لیے دعا کی۔ فرماتے ہیں آسمان پر کوئی بادل کا نام و نشان بھی نہیں تھا، آپ نے دعا کی، یکا یک پتہ نہیں کہاں سے بادل آ گئے۔ آپ منبر پر تشریف فرما تھے، ابھی خطبہ دے رہے تھے کہ آسمان سے بارش بھی برسنا شروع ہو گئی۔ فرماتے ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم انس بن مالک فرماتے ہیں، ابھی آپ منبر پر تشریف فرما تھے کہ میں نے آپ کی داڑھی مبارک سے آسمان سے برسنے والی بارش کے قطرات گرتے ہوئے منبر پر دیکھے ہیں۔ اگر یہ ایسی چیز ہوتی جو حسن میں، خوبصورتی میں کمی کرنے والی تھی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نہ ہوتی۔ ابھی جو میں نے سیدنا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی ہے، جو کسریٰ نے بازام نے بھیجے تھے، ان روایات میں سے بعض روایات میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ جب وہ دو شخص نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر بیٹھے، نبی علیہ السلام نے اپنا چہرہ پھیر لیا، اس وجہ سے کہ ان کے چہروں پر داڑھی نہیں تھی۔ جب وہ اٹھ کر آپ کے سامنے دوسری طرف آئے، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم ہلاک ہو جاؤ، تمہیں اس کام کا کس نے حکم دیا ہے؟ ذرا غور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس چہرے کو دیکھنا پسند نہیں کر رہے جس چہرے پر یہ داڑھی نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن جب حوض کوثر پر ہم جائیں گے بغیر داڑھی کے، پھر آپ کیسے دیکھیں گے؟ اگر حوض کوثر پر نبی علیہ السلام نے ہمیں پہچاننے سے انکار کر دیا، پھر ہماری حالت کیا ہوگی؟
دنیا میں صبح کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت مبارکہ کو کاٹ کر منڈوا کر گندے پانیوں میں بہا کر کرتے ہیں، اگر قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر پر فرما دیا سحقن 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 لمن غیر بعدی، دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ، تم نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا، پھر ہماری حالت کیا ہوگی؟ اگر آپ نے قیامت کے دن ہماری سفارش کرنے سے انکار کر دیا تو پھر ہماری حالت کیا ہوگی؟ ذرا اپنے گریبانوں میں جان کر دیکھا کرے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ نور میں فرمایا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ بڑے ہی سخت الفاظ ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، جو اللہ کے رسول فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اس دین کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں ڈر جانا چاہیے اس بات سے ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، کہیں اللہ انہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے یا کسی دردناک عذاب کا شکار نہ بنا دے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، اللہ کہیں انہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے، او یصیبہم عذاب علیم، کہیں اللہ انہیں دردناک عذاب کا شکار نہ بنا دے۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، ہماری زندگیوں میں سکون نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں اطمینان نہیں ہے، ہر طرف سے ہم بے سکونی کا شکار ہیں۔ کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ بھائی بھائی کے گریبان کو پکڑ رہا ہے، باپ بیٹا جھگڑ رہے ہیں، دنیا کی دولتوں کی وجہ سے ہمارے جھگڑے ہیں، یہ اللہ کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ ہمارے اوپر جو حکمران مسلط ہو رہے ہیں وہ کیسے ہیں ہم سب جانتے ہیں، یہ اللہ کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ اور یہ سارا نتیجہ ہمارے اپنے عملوں کا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو ہم کمائیاں دنیا میں کرتے ہیں یہ انہی کمائیوں کا نتیجہ ہے۔ نبی کی سنت ہمیں پسند نہیں ہے، نبی کا طریقہ ہمیں پسند نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں ہمارے حکمران نیک ہوں، ہماری زندگیوں میں سکون ہو، ہمارے رزقوں میں برکت ہو۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کہیں اللہ انہیں دردناک عذاب کا شکار نہ بنا دے، کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ اور اسی طرح سورۃ نساء آیت نمبر 115 میں فرمایا مَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ مَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو اللہ کے رسول کی مخالفت اس دین کے واضح، اس حق کے واضح ہو جانے کے بعد، مَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اور مومنوں کے رستے کے علاوہ کسی اور رستے پر چلتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جس طرف چلتا ہے پھر اللہ اس کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں۔ میں شروع میں عرض کر چکا ہوں یہ داڑھی مڈوانا مسلمانوں کا، مومنوں کا عمل نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مجوسیوں اور مشرکوں کا طریقہ ہے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جس طرف ہم پھریں گے پھر اسی طرف اللہ رب العزت بھی پھیر دیں گے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اللہ پھر ایسے لوگوں کو جہنم میں پھینکے گا اور ٹکانے کے لحاظ سے، جانے کے لحاظ سے سب سے بری جگہ جہنم ہے۔ اور یہ فرمان اللہ رب العزت کا سورۃ النساء آیت نمبر 115، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اگر اللہ کے رسول کی مخالفت کریں گے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جس طرف جائیں گے پھر اللہ اسی طرف پھیر دے گا۔
مجوسیوں کی طرف جائیں گے اللہ مجوسیوں کی طرف پھیر دے گا، مشرکین کی طرف جائیں گے اللہ مشرکین کی طرف پھیر دے گا۔ ونصلہ جہنم، اور ٹکانا جہنم ہے، سات مسیرہ، بہت ہی بری جگہ ہے یہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمون واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور ساتھیوں، داڑھی جو ہے، داڑھی میں شروع میں نے کیا تھا یہ فرض ہے، اور اس میں سے وہ بال کاٹنا جو داڑھی کے بال ہیں وہ کاٹنا جائز نہیں، درست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کے جو بال ہیں وہ کاٹیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ داڑھی کے بال کون سے ہیں؟ یہ جو جبڑے کے اوپر بال ہوتے ہیں، جبڑے کے اوپر یہ بال ہیں داڑھی کے، اس کے اوپر یہ جو رخسار کے اوپر یعنی جو کھوپڑی کے اوپر یہ جو رخسار ہے، یہاں جو بال ہیں یہ داڑھی کے بال نہیں ہیں۔ اگر کوئی شخص یہاں سے بال کاٹتا ہے تو وہ داڑھی کے بال نہیں کاٹتا ہے۔ بعض احباب کو دیکھا ہے وہ یہاں سے بال کاٹتے ہیں تو دوسرے جو ہوتے ہیں ان پر فتوے لگاتے ہیں جو تم فاسق ہو، یہ ہو، وہ ہو، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ جو داڑھی جبڑے کے اوپر بال ہیں یہاں تک یہ جو ہیں یہاں تک کاٹنے یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے اوپر یہ جو رخسار ہے اس سے اگر کوئی بال کاٹے تو یہ گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ داڑھی کے بال نہیں کاٹ رہا۔ ایک بات۔ دوسری بات، مونچھیں بڑی رکھنا بھی جائز ہے، لیکن ایسی بڑی نہیں، یہ جو ہونٹ کا کنارہ ہے اگر اس سے نیچے آ رہی ہوں پھر جائز نہیں ہے، اس سے اوپر ہوں بڑی ہوں تو پھر گناہ نہیں ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مونچھیں بڑی بڑی تھی، جب غصے میں ہوتے تو یوں اپنی مونچھوں کو تاؤ بھی دیتے تھے، تیری ایسی تیسی، کہتے ہیں نا پنجابی میں، تیری ایسی تیسی دیکھ لیں گے تینوں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب غصے میں ہوتے تو یوں مونچھوں کو بل دیتے تھے۔ بڑی تھی لیکن اتنی بڑی نہیں تھی کہ ہونٹ سے نیچے آ رہی، یہاں سے صرف بڑی تھی اور وہ داڑھی کے ساتھ ملی ہوئی تھی، داڑھی سے بڑی نہیں تھی۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مونچھیں داڑھی سے بڑی ہوتی ہیں، یوں منہ کے اندر بھی آ رہی ہوتی ہیں، تو یہ جو ہونٹ کا اوپر والا کنارہ ہے اس سے نیچے آئیں تو پھر درست نہیں ہے، پھر جائز نہیں ہے۔ اس سے اوپر بڑی ہوں تو جائز ہے، یہ داڑھی کے ساتھ ملی ہوں، داڑھی سے چھوٹی ہوں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک انتہائی اہم بات، آج کل کسی کو کہو نا یار داڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کے چہرے مبارک پر داڑھی تھی تو تم بھی رکھ لو۔ آگے سے جواب دیتا ہے جی اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے، مولوی نے سارا اسلام بھی داڑھی میں داخل کر دیا۔ میں کہتا ہوں ایسے شخص کے پاس پھر کون سا اسلام ہے؟ اگر وہ کہے کہ اسلام میں داڑھی ہے تو اس کی داڑھی نہیں، پھر جس اسلام میں داڑھی ہے وہ اسلام اس کے پاس نہیں ہے۔ اگر وہ کہے کہ داڑھی میں اسلام ہے تو پھر بھی اس کے پاس داڑھی نہیں، پھر وہ اسلام، وہ داڑھی جس میں اسلام ہے وہ اسلام اس کے پاس نہیں ہے۔ پھر وہ کس خوش فہمی میں ہے، کس غمان میں لگا پھرتا ہے؟ وہ اسلام جس میں داڑھی ہے وہ اسلام بھی اس کے پاس نہیں ہے، وہ داڑھی جس میں اسلام ہے وہ بھی اس کے پاس نہیں ہے۔
تو میرے بھائیوں یہ باتیں کر کے ہم خود کو تو تسلی دے لیتے ہیں کہ داڑھی میں اسلام ہے، اسلام میں داڑھی نہیں ہے، مولویوں نے ایسے ہی جبر کر کر کے سارا اسلام داڑھی میں داخل کر دیا ہے، خود کو تسلی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کو کیسے ہم راضی کریں گے؟ یہ باتیں کر کے ہم اللہ کو کیسے خوش کر لیں گے؟ اللہ کو کیسے مطمئن کریں گے؟ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہچاننے سے انکار کر دیا تو آپ کو کیسے ہم مطمئن کریں گے؟ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ باتیں دنیا کی باتیں ہیں، جب موت کا وقت آتا ہے پھر انسان کہتا ہے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے۔ اب کیا کرو گے؟ سورۃ المؤمنون 18 بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ میں تیرے راستے میں خرچ کروں گا، نیکیاں کروں گا، تیری فرما برداری کروں گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ تیرے منہ کی باتیں ہیں، اگر مہلت دے بھی دی تو پھر بھی تم نے کچھ نہیں کرنا۔ مہلت دے بھی دی، تجھے تھوڑا سا اور وقت دے دیا تو ذالک قولکم بافواہہم، تیرے منہ کی باتیں ہیں، کرنا پھر بھی کچھ نہیں ہے تم نے۔ میرے بھائیوں ہم سب کا ایمان ہے، ہم میں سے نہ کوئی مجوسی ہے نہ کوئی مشرک ہے، ہم سارے کے سارے مسلمان اور موحد بیٹھے ہیں۔ ہم سب کا ایمان ہے کہ موت آنی ہے، آج میری باری، کل آپ کی، پرسوں اس کی، چوتھ اس کی، ہر کسی نے اپنی اپنی باری پر جانا ہے، تو کیوں ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں وقت گزارتے ہیں؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب و سنت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آپ کا فرمان میں نے بیان کیا ہے من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ پھیرا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ کی سنت سے منہ پھیریں، اللہ کے نبی فرمائے ہم میں سے نہیں ہے، وہ کہے نہیں میں مسلمان ہوں، کیسا مسلمان ہے؟ اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں ہمیں یہ اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کہتا رہے کہ میرا آپ کے ساتھ تعلق ہے، کیسا تعلق ہے؟ جس کے ساتھ تعلق قائم کیا جا رہا ہے وہ اس تعلق کی نفی کر رہا ہے، پھر ہم جو مرضی کہتے ہیں۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔